لیکن جیسا کہ یہاں سب نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی، تاکہ آپ کا پیغام جو ہے وہ عام طبقے تک بھی پہنچے. اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ میرے ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ ایک انلائٹنڈ جو کلاس ہوتی ہے سوسائٹی کی، وہ انگریزی پڑھ لیتی ہے، سمجھ بھی لیتی ہے، لیکن سب میں یہ شاید کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں شاید یہ ایک مسئلہ بھی رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں کتاب میں وہ عام لوگوں تک اس لیے بھی نہیں پہنچ سکیں کہ زیادہ تر ایسی باتیں جو ہیں وہ انگلش میں لکھی گئی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں لوگ ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں، اور جب وہ آپ کی کتاب پڑھیں گے تو وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے ان باتوں سے. ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی بات کی کتاب پہ. میں مختصر وقت میں 2 چیزوں پہ صرف بات کروں گا اس کتاب میں جو مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگی ہیں، لیکن جو 2 زیادہ میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور لوگ بھی ظاہر دوسرے آسپیکٹ پہ بات کریں گے. اس میں ایک تو اتھارٹیرینزم پہ عمار نے بات کی ہے، اور دوسرا کرج. سولوشن 2 دیے ہیں، اس میں سے ایک کرج ہے. میں کرج پہ بات کروں گا، حوصلہ. تو جو اتھارٹیرینزم ہے اس پہ میں پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ساری اسٹرگل جو ہے، ساری جدوجہد جو ہے وہ اتھارٹیرینزم کے خلاف ہے. اور ہماری آج کی جو مدینہ کی ریاست ہے اس میں جو رحمت للعالمین کے نام پہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے اس کا نام بھی اتھارٹی رکھا گیا ہے. یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ رحمت کا مطلب ہے بلیسنگ. رحمت للعالمین پورے عالم کے لیے رحمت ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہمارے اندر کلونیلزم نے اتھارٹی کا اتنا خوف ڈرل کر دیا ہے کہ ہم رحمت کی بات بھی کریں گے تو اتھارٹی کے ذریعے ہم وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے ہماری جو فکری مفلسی ہے، انٹلیکچوئل پاورٹی آف تھنکنگ، وہ اس سے ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کے نام پہ ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں، اس کا نام اتھارٹی رکھ رہے ہیں، اور اس کا جو چیئرمین مقرر کیا گیا ہے وہ سب نے آپ نے ان کے خیالات بھی سن لیے ہوں گے اور ان کو دیکھ بھی لیا ہوگا. تو یہ جو فکری بددیانتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور جو اتھارٹیرینزم ہمارے اندر گھس چکا ہے، خاص طور پہ ظاہر ہے بہت لمبا عرصہ یہاں پہ مغلوں کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد انگریزوں کا دور بہت لمبا چلا ہے، اس سب میں اتھارٹیرینزم تھا. اتھارٹی سے، فیئر سے، خوف پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے یہاں پہ اس خطے کے لوگوں پہ حکومت کی گئی، جو ابھی تک چل رہا ہے. اور اس کا ظاہر ہے اس کی وجہ ایک رولنگ ایلیٹ ہے جس کا ذکر بار بار ہوا اس کتاب میں. اور وہ رولنگ ایلیٹ انڈیا اور بنگلہ دیش نے، شرام صاحب نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہی، ہمارے جیسے ہی ہیں. وہ اس سے چھٹکارا پا کے آگے بڑھ گئے، ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے عمار صاحب، آپ کی کتاب سے بہت ساری نئی چیزوں کا بھی پتہ چلا، اور ظاہر ہے کچھ کی یاد دہانی بھی ہوئی. پنجاب کو بہت گالی پڑتی ہے اور صحیح بھی پڑتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں ایسا کون سا جن پھر گیا ہے کہ پنجاب جو ایک مزاحمت کا استعارہ تھا، آپ کی کتاب سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر میں سب سے بڑا مزاحمتی استعارہ انگریز راج کے خلاف پنجاب تھا. اور سب سے پہلے جو ہوائی جہازوں کے ذریعے بمباری مظاہرین پہ کی گئی گجرانوالہ میں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوئی سویلین مظاہرین پہ ہوائی جہازوں سے بمباری، وہ گجرانوالہ میں برٹش امپائر نے کی. تو یہ تاریخ تھی. لیکن اس پنجاب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مسلسل اس نیو کولونائزیشن کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف وہ اسٹرگل نہیں کر رہا. یہ پہلو دیکھنا اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. اور میں اس میں ایک جو مجھے کچھ تھوڑی سی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری جو عوام ہے پنجاب کی، وہ بہت مخلص، سادہ اور کھلے دل کی ہے. اصل پرابلم ہماری رولنگ ایلیٹ میں ہے. اس براؤن صاحب میں جو گورے صاحب کے جانے کے بعد ایک ویکینسی خالی ہوئی ججی کی اور جرنیلی کی اور سیاست کی اور صحافت کی تو اور بیوروکریسی کی، تو اس نے سوچا، اس براؤن صاحب نے سوچا میں اپنا منہ پہ میک اپ کر کے میں اب گورا بن کے ان لوگوں پہ حکومت کروں گا. اور اس نے کی اور ہم نے قبول کی. ہمیں یہ قبولیت نہیں ہے، اس براؤن صاحب کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس بات کا ہمیں عہد کرنا چاہیے. اور اس بات کو میں پھر پنجابی رولنگ ایلیٹ کی بات کروں گا، جس میں ظاہر ہے رولنگ ایلیٹ میں ہمارے ججز، ہمارے جنرلز، ہمارے جرنلسٹ اور پولیٹیشنز، الیکٹیبلز خاص طور پہ، اور ہماری بیوروکریسی کے کچھ صاحبان ہیں. یہ
ان کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے جو عمار جان نے اپنی کتاب میں سجیسٹ کیا ہے، حوصلہ کریں. اور ان میں حوصلے کی اتنی کمی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے. ثاقب نثار صاحب جج تھے سپریم کورٹ کے، اور یہاں پہ اسلام آباد میں ایک صحافی ہوتے تھے سلیم شہزاد. وہ قتل ہو گئے، اغوا ہوئے، پہلے غائب ہوئے. جو اس وقت یہ ریاست مدینہ نہیں تھی، صرف ریاست تھی. تو اغوا ہوئے اور کچھ دنوں 2 دن یا 3 دن بعد ان کی لاش جیلم کے پاس ایک نہر سے ملی اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اس پہ ایک کمیشن بنا، جرنلسٹوں نے بہت احتجاج کیا. شارع دستور پہ احتجاج کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اب تو جوانی ساری گزار دی یہیں احتجاجوں میں. تو وہ ایک اس احتجاج کے بعد ایک کمیشن بنا سلیم شہزاد کے قتل کے اس پہ پروب کے لیے. اس کی کمیشن کا جب پہلا اجلاس ہوا تو جن جن لوگوں کو دھمکیاں آتی تھیں یا جن جن لوگوں کے پاس کچھ انفارمیشن تھی سلیم شہزاد کے اغوا اور قتل کے بارے میں، ان کو بلایا گیا گواہ کے طور پہ اس کمیشن میں. میں بھی اس کا ایک گواہوں میں شامل تھا. مجھے بھی کیونکہ دھمکیاں آئی ہوئی تھیں. حامد میر صاحب بھی تھے اور نجم سیٹھی صاحب تھے، اور بھی بہت، میرے خیال 10-15 لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ اپیئر ہو کے اپنی گواہیاں دی. تو جو پہلے دن جو اجلاس ہوا ہمارا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، جس میں یہ طے ہوا، TORs طے ہوئے کہ کیا کیا ہونا ہے، کیسے چلنا ہے. تو اس اجلاس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ثاقب نثار صاحب تشریف لائے اور آ کے بیٹھے، انہوں نے ہم سے بات شروع کی. تو بات شروع کرتے ہی انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹے سے سائز کی اتنی سی کتاب نکالی آیت الکرسی کی. آیت الکرسی مجھے یاد ہے، نہیں مجھے آیت الکرسی یاد ہے، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے وہ خطروں سے بچانے کے لیے پڑھی جاتی ہے. سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. سورہ یاسین عام طور پہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اس دنیا سے کوئی انسان رخصت ہو رہا ہو اور اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اس لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر فوری خطرے سے بچاؤ کے لیے آیت الکرسی جو ہے وہ، تو انہوں نے وہ نکالی. انہوں نے کہا یہ آیت الکرسی ہے، یہ میری بیگم صاحبہ نے صبح میرے جیب میں ڈالی ہے کہ آپ بڑے ہی خطرناک کیس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ آپ کی حفاظت کرے. تو اب آپ سوچیں کہ جو جرنلسٹ وہاں بیٹھے تھے گواہی دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کا یہ حوصلہ ہے اور وہ جو رول بائی فیئر کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ حالات ہماری جنہوں نے چیف جسٹس بننا ان کے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولیاں اور گاجریں ہیں. خیر ہم نے بہرحال جو گواہی دینی تھی وہ ہم نے دی. ایک اس میں ظاہر اکیلے کو بلایا سب کو باری باری. تو میری باری آئی تو میں نے جو بات کی، جو بھی میں نے کرنی تھی، اور اس پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں، اب آپ سوچیں میں فکری بددیانتی کی جو بات کرتا ہوں اور ججز اور جرنلسٹ کو خاص طور پہ یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ فکری بددیانتی چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ بولیں گے اور حوصلہ دکھائیں گے. اس حوصلے کا جس کا ذکر جو 2 سالیوشن میں سے ایک ہمارا علی جان نے اپنی کتاب میں سجیسٹ کیا ہے، ان کا حوصلہ دیکھیں. مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ظاہر ہے اس پہ الزامات، سلیم شہزاد پہ الزامات تھے، وہ جو ہوتے ہیں ان کی کتاب میں بھی ہے، غدار ہے، فلانے سے ملتا ہے، فلانے سے بات کرتا ہے، یہ ہے وہ، جو ثبوت کوئی نہیں، صرف الزام. تو کہنے لگے کہ اگر کوئی ایسا ایجنٹ ہو ہماری صفوں میں اور اس ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں. ابزار آپ یہ بتائیں، آپ بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ غلط ہوا ہے. میں نے اب یہ سپریم کورٹ کا جج مجھ سے پوچھ رہا ہے، اب آپ بتائیں وہ آئین کے کسٹوڈی، ہی از دی کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی پہ شک ہو تو اس پہ پھر کیا کریں. یہی ہو سکتا ہے نا. ان کا مطلب یہ تھا کہ پھر تو ایسے ہی ہوگا نا. تو اگر ہماری عدلیہ کی بے بسی کی یہ حالت ہے اور آئین کی بالادستی، آئین کے کسٹوڈینز کا یہ حال ہے، تو ہمارے ساتھ بتائیں یہ حوصلہ عام لوگوں میں، رولنگ ایلیٹ جو باقی رہتی ہے، اس میں کیسے آئے گا. تو میں نے انہیں کہا جی اگر ان پہ الزام ہے تو ان کو عدالت میں لے کے جائیں، ان کے ثبوت ان کے خلاف پیش کریں، ان کو سزا دلوائیں، ہم ساتھ ہوں گے. تو اب مجھے بتائیں یہ جو سولوشن میں نے انہیں بتایا کہ انہیں نہیں پتا تھا، کیا ان کے بعد آنے والے ججز کو نہیں پتا؟ جب وہ خود چیف جسٹس بن گئے انہیں نہیں پتا تھا؟ سب کو پتا ہے. بات وہی ہے جو میں اب اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا اس بات کو، کہ حوصلے کی بات ہے. انہوں نے بات ایک اور کی ہے، انلائٹنڈ امپیشنس، رائٹ؟ انلائٹنڈ امپیشنس، ہم تو وہ لوگ ہیں انلائٹنڈ امپیشنس. حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے مقصد پہ کھڑے رہیں، یہی ہماری کامیابی ہوگی. گھبرانا، ڈرنا، یہ دیکھیں یہ اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں،
یہ سب لوگ کسی نہ کسی عذاب میں سے گزر رہے ہیں, آج بھی گزرے, سالوں سے گزر رہے ہیں سب کی, وہاں سے لے کے یہاں تک آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اور ایک تھا پہلے, پھر 2 تھے, پھر 3 تھے, پھر 4, آج 6 لوگ آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں باہر ہیں. یہ آوازیں کتنی آوازیں دبا لیں گے, اس لیے مت گھبرائیں, حوصلہ رکھیں, حوصلے سے اپنے حق کے لیے کھڑے رہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ حق کا راستہ وہی ہوتا ہے جو سچا راستہ ہوتا ہے. اس میں مشکلات بھی آتی ہیں لیکن فتح ایک دن حق کی ہوگی. آپ نہیں حق دیکھ سکیں گے. ہمارے علی جان کے فادر شاید ابھی بھی مایوس ہوں کہ میری تو عمر گزر گئی اور میں تبدیلی نہیں دیکھ سکا, لیکن دیکھیں یہ شمع وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دی. وارث میر اپنی شمع اپنے بیٹے حامد میر کے ہاتھ میں دے گیا. میں بھی جاتے ہوئے اپنی شمع اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کے جاؤں گا. آسمہ شرازی بھی یہی کرے گی, ہمارے علی جان بھی یہی کرے گا, امبرین بھی یہی کریں گے, سب یہی کریں گے. امبر سوری میں نام غلط کر جاتا ہوں بار بار. تو اس لیے میرا یہ آپ سے اپیل ہے اور کہ آپ حوصلہ رکھیں اور امید بالکل نہ چھوڑیں. انشاءاللہ پوری دنیا اگر آگے چلی گئی ہے, پوری دنیا اگر 21ویں صدی میں چلی گئی ہے, اور انڈیا اور بنگلہ دیش جنہوں نے ہمارے ساتھ آزادی لی تھی وہ اگر 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں, تو پاکستانیوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم 21ویں صدی میں داخل نہ ہو سکیں, ہم خوشحال نہ ہو سکیں. جہاں جو بنیادی مسائل کی بات کی گئی کتاب میں, وہ سب کے بنیادی مسائل حل کیوں نہ ہوں اگر پوری دنیا میں حل ہو رہے ہیں. سب کو صاف پینے کا پانی مل رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں, تعلیم یہاں کیوں نہیں, صحت یہاں کیوں نہیں, بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یہاں کیوں نہیں اگر پوری دنیا میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہوگا, امید مت چھوڑیے گا.